چھوٹے سے کام کے لیے انسان لمبے سے لمبا سفر کر جاتا ہے. کام جو تھا، اور جن لوگوں کو اس سفر کے بغیر وہ کام ہو گیا وہ کہتے تو سفر ایسے کر رہا ہے، سفر تو تیرا بیکار تھا. اب جس کا کام سفر کے بغیر نہیں ہوتا اس کے لیے سفر بیکار نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو پہلے اپنی بات ہی سمجھ نہیں آتی، اس لیے آپ کو سفر سمجھ نہیں آ رہا. جب تک آپ کی ضرورت سمجھنا ہے تب تک آپ کو سفر سمجھ نہیں آتا کہ بھئی کس کام کو نکلے ہو گھر سے. کام اگر پتہ ہو تو پھر سفر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے کتنے عوض میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. اور اگر کام ہی نہ پتہ ہو تو پھر چل سفر کرتے جاؤ. وہ کہتے ہیں جی کدھر کو جانا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اسلام کیا ہوتی ہے، اسلام کیسے ہے. وہ اگر پتہ ہی نہ ہو تمہیں کہ تم اللہ کے دین کو تم نے قبول کیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام تمہیں سرو کرے، خدمت کرے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم سرو کرو. جھگڑا تو یہاں پر ہو گیا. آپ کو بات سمجھیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام ہمیں یہ چیز مہیا کرے. وہ کہتا ہے کہ تم پہلے کوئی سر نذرانہ پیش کرو، کوئی دل نذرانہ پیش کرو، کوئی جان پیش کرو تاکہ تمہاری عاقبت سنورے. اس لیے پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ تم نے سوچا کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے. اب آپ سمجھ آ رہی بات؟ مدعا کیا ہے؟ مدعا اسلام کوئی تمہارا اسسٹنٹ نہیں ہے کہ تمہاری سائز کے مطابق جو ہے نا وہ دردی کپڑے بنائے. یہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی جان پیش کرو، اس کی دل چاہے تو قبول کر لے، دل نہ چاہے تو رد کر دے. حبطت اعمالہم. اب صاحب یہ پڑھا نا آپ نے، تو پھر اس کی مرضی ہو تو وہ اعمال ضائع ہی کرو. اس لیے پہلے یہ سوچ لو کہ تم نے قبول کیا ہے، کیا قبول کیا ہے. یہ کوئی معذرت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ اسلام قبول نہ کرو کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے قبول کیا. کافر ہو جاؤ بہتر ہے، قربان ہی ہے. تو وسیع تر بنائی ہوئی ہے اس نے. بات نہیں نا. اگر آپ کو اسلام قبول کیا ہے یا کرنا ہے تو پھر آپ پر ہی سارے فرائض آئیں گے، اسلام پر کوئی فرض نہیں ہے. روٹی دے تب مسلمان، روٹی نہ ملے تب مسلمان. باپ مر جائے تب بھی تم مسلمان، اولادیں مر جائے تب بھی مسلمان، تم مر جاؤ تب بھی مسلمان. اس نے چھوڑنا نہیں ہے. اس نے ایک گارنٹی کی ہے کہ تمہاری عاقبت جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ. عاقبت جو ہے تم اللہ کے دیدار میں ہے، عاقبت جو ہے تمہاری بہشت میں ہے. یہ اگر قبول ہے تو پھر اسلام قبول کرنا تمہارے ذمہ آیا. اب تمہارا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے کیا دینا ہے تو کیا نہیں دینا. دیکھتا تو یہ ہے کہ تم نے قبول کیا کیا ہے. وہ جو سفر کر رہے ہو نا لمبا لاہور جانے والا، دیکھنا تو یہ ہے کہ تم نے کیا قبول کر کے سفر کیا. بس پہ بیٹھ گئے ہو تو جانا کدھر ہے، لیا کیا ہے، کیا کیا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ گھر سے جب چلے ہو کیا کرنے چلے ہو. کہ اگر ہنگ کا سودا خریدنا ہے تو ہنگ ہے، جو کستوری ہے تو کستوری ہے. سمجھ آ رہی یوسف صاحب؟ میرا کہنے سے مقصد ہے کہ پہلے اپنے سفر کا مدعا معلوم کر لو، مقصد معلوم کر لو. پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ یہ سفر جو ہے نا کتنا سارا ہے، وسیع ہے، ریچ ہے. ایک آدمی عمرہ ہی کرنے جا رہا ہے تو عمرے کی کیفیت نہیں ہے تو عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ پیسے غرق کرنے کی بجائے وہ کسی بیوہ کو دے دے، بلکہ کسی نہ بیوہ کو دے دے. ضائع کر دیں تم نے، کیونکہ تیری نیت عمرہ نہیں ہے نا، تیری نیت کچھ اور ہی کہانی ہے. اب آپ سمجھیں نا. مدعا ہے کہ نیت جو ہے نا پہلے اپنی ٹٹولو، اس سے دیکھو کہ واٹ آر یور انٹینشنز، مدعا کیا ہے، مقاصد کیا ہیں. پھر تم اس میں دیکھو کہ تمہارا سفر کیسا ہے. یہ بھی دیکھو کہ اسلام تم نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، یا بھی قبول کرنے کا ارادہ ہے. اگر پوچھتے تھے کافر کہ دعوت دیتے تھے مسلمان شروع میں، وہ کہتے تھے اچھا یہ ہمیں 2 دن کی مہلت دے دو، ہم سوچیں گے کہ تم لوگ نے جو دعوت دی ہے ہم دیکھیں گے کیا ہے. پھر آگے پوچھتے تھے اچھا جی تم نے اسلام کی ایک بات سمجھائی، پر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں مارے گا تو نہیں. نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی مہربانی کرے گا. پھر وہ پوچھتے اچھا جی پھر روٹی کس طرح ملے گی؟ کیونکہ اللہ رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، وہی پالنے والا ہے. اور پھر ان کو تسلی کے لیے، تشفی کے لیے تو بلال ہمیشہ فاقے میں رہتا ہے. اور دعوت ادھر کیا ہو رہی ہے کہ ہم ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، تو کائنات کو پالنے والے ہیں تو فاقے میں رہتے جا رہے ہیں. لطف کی کہانی یہ ہے. اب تم سمجھو کہ تم نے کیا قبول کیا. قبول والے کی شرط کون نہیں ہے، نہ قبول کرنے والے کی شرط ہے. تمہارے پاس شرطیں ہیں، یہ قبول کر لی ہے. یہ پہلا پوائنٹ. کیا پوائنٹ ہے؟ ریاض ضروری پوائنٹ ہے. قبول کر لیا ہے یا بھی کچھ جانچنا ہے، پرکھنا باقی ہے. کیا کر لیا ہے؟
سوچ لو، کہنا مرتے گرتے پڑتے قبول کیا ہے، مرتے گرتے پڑتے پھر گھر جا کے قبول کرو، پھر فقط نہ کرو اپنا اور ہمارا، پھر وہ نہیں قبول ہوا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ قبول کیا ہوا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو پھر جو ہے نا تم اسلام کی خوراک ہو، اسلام صاحب تمہیں کھائیں گے، پھر تم کھائے جاؤ، بس بہتر ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو قبول کر چکے ہیں نا ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم جان پیش کرو. جو نہیں قبول کر چکے انہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تمہیں بہت کچھ دیتا ہے، پھر تمہیں عزتیں ہوں گی، بادشاہتیں ہوں گی، سارے واقعات ہوں گے. اور جو مان گئے ان کو تو جاننا پڑے گا کہ پھر کیسے مانتے ہیں. تھوڑا دھڑ شہید ہوتے جا رہے ہیں آپ بات میں، اور تھوڑا دھڑی فاقے چلتے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہاں اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی. کہتے کیا ہوگا؟ کہتے باپ چلا، کہتے کیا ہوگا؟ باقی چلے گا، سارے چلے گا. کہتے پھر کہتے اللہ کی بڑی مہربانی، شہید ہی ہوگا، سارا بڑا احسان ہو گیا اس کا. پھر تو یہ کہانی ہے. حسن کی بات تمہیں سمجھ آ رہی؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ قبول کر لیا ہے، اب ثبوت کون دے گا قبول کرنے کا؟ اگر موجود لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجود زندگی میں، اب واقعات تلخی والے واقعات میں اگر تمہیں لطف اس کے احسان کا نہیں آ رہا تو تم نے قبول نہیں کی. ثبوت کیا ہے؟ اگر تمہیں لطف نہیں آ رہا تو پھر تم نے قبول نہیں کیا. قبول کی تعریف یہ ہے کہ حالات قبول ہوں. بات سمجھ؟ مصائب قبول ہوں، اس راہ پر دشواریاں قبول ہوں. کیونکہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ کام کرنے جا رہا ہے نا، او لاہور چلا ہے نا. جب وہ کام سے پتہ ہے کرنے جا رہا ہے تو راستے میں پانی نہیں ملے تب بھی برداشت، کیونکہ کام کرنے چلا ہے. کام کر رہا ہے، کہتے کام ہو گیا. اب اس کے پوچھے کہ کوئی پانی ملا تو راستے میں، کہتے راستہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو کام گیا تھا، کام ہو گیا. کام ہو گیا تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا نا، کیوں کام موجود تھا. کام اللہ کی رضا ہے، منظور ہے تو کر لو. تمہاری رضا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ راضی کرتا رہے. ایک اگر ان کو کبھی اللہ مل جائے نا بنفع نفیس، آپ بات سمجھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا میں؟ اگر اللہ بنفع نفیس مل جائے، اسی کہہ رہا ہوں، اسی کوئی. ہاں اگر اللہ مل جائے نا بنفع نفیس، اور اللہ کہہ کہ میں اللہ ہوں، تو یہ کہیں گے بھائی تو ہمارے کام دو چار کر دے. وہ کہے گا میرے کام کرو. یہ کہتے بعد میں فیصلہ کر لیں گے، تیرا کام بعد میں کرے، پہلے تو ہمارا کام کر، دو چار کام ہیں ادھر ادھر، مطلب یہ اس کو کام میں لگائیں گے، وہ کہتے تم کام پہ لگو. اب ایسے میں نہیں، یہ ہے دقت، یہ ہے قبول نہ کرنے کی بات. اگر اللہ مل جائے تو پھر تم نہ رہو، یہ ہے قبول کی بات. جب تمہاری زندگی میں اللہ آ گیا تو پھر تم ابھی تک وہی اکڑے ہوئے ہو تو تم کیا ہو؟ اللہ بھی آ گیا اور تم بھی بیٹھے ہو تو پھر تو یہ تو کوئی گستاخی قسم کی چیز بیٹھی ہے، پھر بات نہ بنی. آپ بات سمجھ رہے ہو نا؟ پھر وہ ہے تو پھر وہ نہیں ہے. اگر مالک سے تعلق ہے تو تقاضے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تنازع کا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے، تسلیم کا ہونا چاہیے. اس لیے اگر تمہیں حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ تم نے ضابطہ قبول نہیں کیا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے صرف وعدہ یہ کیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، دینے لینے کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی مرضی ہے تو حالات لے لے. اور کوئی درویش مل جائے، کہتا درویش ملا سائیں جی، کہتے بابا جی کوئی دعا فرماؤ، کہتا اللہ کرے کہ ککھ نہ رہے. یہ کیا کی اس نے؟ کہ دعا کر دی. حضرت کیا دعا کی؟ اللہ کہے تیرے پر ککھ نہ رہے. انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ وہ کہتا کہاں تک حساب جوڑتا رہے گا، حساب دیتا رہے گا. کہتے جس طرح دنیا میں کا حساب یہاں دینا مشکل ہے، اس لیے آگے حساب دینا مشکل ہے. تو حساب سے لا حساب ہو جا. کیا ہو جا؟ لا حساب ہو جا، بلکہ بے حساب ہو جا. اس لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ حساب کر کر کے جو ہے نا وہ یہاں بھی اوکھائے گا تو آگے کیوں کھائے گا. یہ اللہ کی مہربانی. وہ طرز کو من تشاؤ بغیر حساب، جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں. تو بغیر حساب کے مل جائے تو حساب کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر بغیر حساب کے مل جائے تو حساب کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو دیتا ہے اللہ تب پھر تو غلطی نہیں ہے حاصل کی، اور اگر تم نے حاصل کر لیا ہے اللہ کے علاوہ پھر تم نے قبول نہیں کیا. بس یہ یاد کرنے والی بات ہے. پھر تم نے قبول نہیں کیا. قبول کیا ہے تو حاصل وہ جو عطا ہے. قبول کرنے والے کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جو عطا ہوتی ہے. قبول کرنے والے کا حاصل خطا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا نا. بات سمجھ آ گئی نا؟ قبول کرنے والا نمبر 1 تو قبول کرتا ہے، ویسے بھی اس کی شکل اور ہوتی ہے.
نمبر 2 کیا؟ وہ اس کو حالات میں لطف آتا ہے، جو حالات گزرے، ابتلا کے گزرے، حال کے گزرے، خوشی ہو الحمدللہ، غم ہو الحمدللہ، ہو الحمدللہ، ہو الحمدللہ، کہتے وہ چلے گئے الحمدللہ، کہتے دوسرے بھی چلے گئے الحمدللہ، کہتے جنازہ پڑھنے والے بھی چلے گئے، انا للہ و انا الیہ، سارے الحمدللہ ہو گئے، یعنی کہ حتیٰ کہ سارے ٹوٹ گئے، کہتے وہ بھی الحمدللہ ہو گئے، کہتے تسی بھی، کہتے اسی بھی الحمدللہ۔ یہ ایک طریقہ ہے قبول کرنے والے کا، کیونکہ اسے پتہ ہے جانا کہیں نہیں ہے، جس نے بھیجا اسی کے پاس جانا ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے اسی کے پاس ہم رہتے ہیں۔ جب یہاں ہمارے ساتھ ہے تو ہم وہاں بھی اس کے ساتھ ہے، یہاں وہاں تو ہوتا ہی کو نہیں، وہاں پر سورج سے پہلے تو رات ہی کو نہیں ہے، یہ رات دن تو یہاں دنیا کے چکر ہے نا، نہیں ہے ورائے شمس کوئی دن رات ہوتا ہے؟ جہاں سورج دو وہاں دن رات ہوتا ہے؟ جہاں ہمیشہ سورج ہو وہاں دن رات ہوتا ہے؟ نہ، ہمیشہ سورج ہو تو دن رات نہیں ہوتا، سورج نہ ہو تب دن رات نہیں ہوتا، سورج سے بہت دور دن رات نہیں ہوتے، پھر کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سورج کے نظام میں دن رات ہے، اس کے آگے کو نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے نہیں ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے نا، یہ زیر شمس ہے، ورائے شمس جو ہے نا اختلاف لیل و نہار نہیں ہے۔ اس لیے زندگی وہاں جو ہے نا وہ ان شب و روز میں نہیں ہے جیسے یہاں شب و روز ہے، تو وہاں ہونا نہ ہونا اور طرح کا ہونا ہے۔ کیا ہے؟ ہونا نہ ہونا اور طرح کا ہونا ہے۔ اچھا معمولی سی بات ہے، یہ سمجھ آ جائے گی، سائنس کو بھی آ جائے گی۔ بہرحال آپ کو بات سمجھ آئی؟ مدعا اگر سمجھ آ گیا تو پھر سفر کی صعوبت کو نہیں، مدعا ہی پورا کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ضرور چاہوں گا، ٹھیک ہے، وہ ایک کام کرنا ہے، خالی اب کوئی میلہ لگ جائے، ہارس اینڈ کٹل شو ہی لگ جائے کہ میلے پہ جانا ہے، کہتے راستہ بڑا دشوار ہے، کہتے میلے پہ جانا ہے۔ اب اگر جو شخص کہتا ہے کہ میں میلے پہ بھی جانا ہے تو راستہ بھی مشکل ہے، تو راستہ آسان ہونا چاہیے، وہ نہیں میلہ دیکھتا۔ اب بس نہیں، میلہ دیکھنے والے تو ایسی ہے، اور گرا کٹ جاتا بھی کہتے ہیں میلہ دیکھ، وہ آپ کا کام کرتے رہتا ہے۔ اب بس میں اگر مدعا معلوم ہے تو سفر کا گلہ نہ کرو، اگر قبول کر لیا ہے تو پھر بھی گلہ ناجائز ہے، کیونکہ ہم نے یہی زندگی قبول کر لی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں حافظ صاحب؟ اور اگر ہم اس کے ساتھ متعلق ہیں تو اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس میں ہر چیز جو ہے نا ادھر سے آ رہی ہے، یا ہر چیز تم خود کر کے دیکھو کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، یا تم کرو یا اس کی طرف سے کرو۔ اب یہ بات مشکل ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ مشکل ہے کہ کبھی ہمارے دم سے کائنات چلتی ہے، کبھی کائنات کے دم سے ہم چلتے ہیں۔ بھائی یہ مشین ایسی ہے، مشینوں کی بات ہے، کبھی مشین سیدھا چلتا ہے، کبھی مشین کیسے چلتا ہے۔ اور اگر انسان نہ ہو تو اس نے کائنات کیا بنائی؟ کائنات کا شرف تو پھر انسان ہے نا، اور کائنات کے لیے انسان بنایا یا انسان کے لیے کائنات بنائی، یہ بس اللہ کا پتہ ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون کس کا جواز ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، کیا بتایا؟ کون کس کا جواز ہے، کون سی تخلیق کس تخلیق کا جواز ہے۔ کائنات انسان کی تخلیق کا جواز ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جواز ہے؟ کائنات مقدم ہے یا انسان تقدیم میں ہے؟ اب یہ بات آپ سوچو، وہ مالک کا کیا منشا ہے؟ اگر تو انسان مقدم ہے تو کائنات زیر نگی ہے اس انسان کے، جو بھی انسان اشرف ہو، وہ تو فیصلہ یہ ہے کہ اشرف تو پھر آپ ہی ہے نا، اشرف تو آپ کی ذات ہے، تو لہٰذا یہ کائنات زیر نگی ہونا لازم ہے۔ اور اگر یہ کائنات زیر نگی ہے اس شرف کے جو اشرف کے پاس ہے، تو پھر کائنات اس کے دم سے ہے، پھر کائنات چلے گی آپ کے مطابق، پھر آپ سے واصل جو ہیں ملنے والے جو ہیں وہ کبھی وہ کائنات پر حاوی اور کبھی کائنات، کیونکہ کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ، وہ کسی کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ اپنی محبت کو بھی کبھی کبھی نہیں نظر انداز کرتا ہے، مالک ہے نا، اس لیے کبھی وہ شان بے نیازی میں آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی شان ہے کہ اس کے بعد ایک وعدہ ہے، ڈاڈا پن ہے کہ بے نیاز ہے، باقی سب باتیں جو ہے نا وہاں قابو آ جاتا ہے کہ اللہ ہے، اپنا اللہ جی، اپنا اللہ، تو اس کے سر جھکا دو راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو سارے کچھ کر لیتے ہیں، بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے پھر میں ذرا وہ بے نیاز، تو یہاں آ کے پھر دم توڑ جاتی ہے انسان کی ذرا خیال کہ بے نیاز ہے، یہاں پیغمبر دم توڑ جاتے ہیں، یہاں کوئی کسی کو بدلے لاڈ پیار کی اجازت نہیں ہے کہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے جیسا کرے، اور ایک تو پیسے آپ دیں اور چاہے تو کہے کہ مجھے 2.5% دے دو،
وہ مالک آپ ہے کہتا ہے کوئی تھوڑا قرضے ہنسنا دے دو، یہ اب اس کے کام ہے بے نیازیاں. کبھی راضی ہونے پہ آئے تو ایک تنکے پہ راضی ہو جائے، ناراض ہونے پہ آ جائے تو بادشاہی سے ناراض ہو جائے. یہ اس کی شان جو ہے نا، وہ گھڑی میں تولا ماشا والی بات جو ہے نا، یہ پھر یہ شان ربوبیت ہے. اگر آنے پہ آئے تو پھر بارش آئے تو سلا بھی کر دے، اور نہ آئے تو پھر ایسے قید پڑے قید سالیاں کر دے. وہ ضابطے میں نہیں آتا. اس لیے کبھی کائنات حاوی کبھی بندہ حاوی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ جو ہے وہ آپ کے دم سے سارا انسان، یہ الٹیمیٹلی ایک ہی ہے واقعہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ جب آپ دیکھتے ہو آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے سے کہ اللہ نے آپ کو بنایا کیا آپ کو کیا بنایا، باقی سے بات جانے دو، چلو آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ نے. اب جو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، آپ کو آنکھوں کی ضرورت تھی اپنے آپ سے کہ بھائی مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ جواب خود ہی دینا پڑے گا کہ کیا ضرورت تھی آنکھوں. ایک تو یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے آپ نے راستے تلاش کرنے ہیں. کسب معاش، اب کسب معاش جو ہے جن راہوں سے تلاش کرنا ہے وہ راہیں پیدا کر چکا ہے اللہ میاں. جن چہروں سے آپ نے دوستی تلاش کرنی ہے وہ پیدا فرما چکا ہے. گویا کہ آپ کی آنکھوں کی ضرورت وہ پہلے پیدا کر چکا ہے. کہیں وہ ضرورت چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی ضرورت کبھی اندھیرا بھی ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، سب کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ گویا کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اس کی آنکھوں کی ضرورت کے لیے پوری کائنات انتظار میں ہے. تو گویا کہ اگر آپ مقدم ہیں تو کائنات پھر تاخیر میں ہے، بعد میں آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا کائنات کو چونکہ اس نے سورج چاند بنایا تھا، اس نے کہا کوئی دیکھنے والا پیدا کیا جائے، پھر آپ کو آنکھیں دے دی، چل دیکھو. اب یہ ہے پھر کائنات پہلے اور آپ بعد میں، یہ تصور بات سمجھ نا. لیکن اب آپ کو تصور یہی ہے کہ جو شرف والا انسان ہے اس کے پاس صفات پہلے اور کائنات کی تخلیق بعد میں. اب بات سمجھ. اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کائنات پہلے ہے اور آپ بعد میں. آپ اس کائنات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جائزہ لو. بات سمجھ. یہ ہے آپ کا پہچان، کیونکہ وہ دین دے رہا ہے اور آپ دین وصول کر رہے ہیں. آپ دین کو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو نواز رہے ہیں اور آپ اللہ کے کلام سے ڈائریکٹ آشنا نہیں ہیں. یہ میڈیم ہے. اب ایسے میں کہ وہی قرآن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن وہی حافظ صاحب وہی ہے نا. تو جب ہمارے سینے میں پورا محفوظ ہے تو پھر نازل ہونے والے اور پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو بڑا فرق ہے. یہ فرق ہے، یہ جو فرق ہے نا یہی فرق ہے. قرآن پورے کا پورا سینے میں محفوظ ہے آپ کے یہاں، بامانی سمجھ لو بلکہ با تفسیر ہی سمجھ لو. لیکن جہاں نازل ہوا اور جہاں محفوظ ہوا بڑا فرق ہے. بات رہی نا. تو اس لیے نازل ہونے کا عمل جو ہے نا یہ جو ہے مقدم ہے. اب اس کے قرآن فہمی کا عمل جو ہے نا یہ بعد کی بات ہے. ہو کہ نہ ہو دیکھا جائے گا. ہو کہ نہ میں نے اس لیے کہا کہ عین ممکن ہے کہ قرآن جاننے والا حضور پاک سے اتنی محبت نہ کرے جو قرآن نہ جاننے والے کی محبت ہو. تو لہذا قرآن کا پڑھنا حضور کی محبت کی ضمانت نہیں ہے. حضور سے محبت ہو گئی تو قرآن سارے سمجھ آ گئے. اب یہ حضور پاک کی جو محبت ہے یہ عطا ہے، یہ کسی علم کا نام نہیں ہے. تو لہذا چوتھا پوائنٹ کیا ہوا کہ جو اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ حضور پاک سے محبت جو ہے اس کو اپنا ایمان سمجھتا ہے. اگر آپ کا ایمان جو ہے حضور پاک کی محبت کے علاوہ کسی چیز پر ہے تو پھر آپ نے دین قبول نہیں کیا. آپ کے بات سمجھ نا. لہٰذا دین قبول نہیں کیا تو ساری دقتیں پیدا ہو گئی ہیں. اب آپ سنو کہ آپ کو کیا چاہیے. اب آپ مطلب سوالات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ دقت کیا ہوتی ہے زندگی میں. آپ بات سمجھ آئی نا کہ جب یہ باتیں مقبول ہو جائیں، سمجھ جائیں، منظور ہو جائیں، پھر دقت رہتی کون نہیں زندگی میں. دقت کیا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے کہ یہ ہم نے قبول کر لیا. گلا جو ہے ہم نہیں کر سکتے. یا ابھی اسلام قبول کرنا ہو تو پھر گلا ہے. اسلام ہم قبول کر چکے ہیں اور شکر ہے کہ قبول کر چکے، بلکہ ہم پر مہربانی ہو چکی ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اس طرح کائنات میں جس طرح میں نے آپ کو آنکھ کی بات بتائی اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اب انسان بڑا اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، آزاد خیال سمجھتا ہے. اب آپ یہ دیکھو فرض کرو ایک بندہ ہی لے لو، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے جزیرے میں
کہا جائے تم آزاد ہو۔ اب تم یہ دیکھو کہ چاروں طرف پانی میں گھرا ہوا جزیرہ، آزاد کتنا سارا ہے وہ آدمی۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو یہی کچھ ہے آپ کی زندگی، جزیرے کا جزیرہ ہے۔ بھاگنا چاہو اپنے لباس سے باہر نہیں بھاگ سکتے، دوڑنا چاہو تو پھر اپنی سانس کے اندر ہی دوڑو گے، بہت ناراض ہو جاؤ گے تو اپنے رشتہ داروں پر ہو سکتے ہو، غیر پر ناراض ہو کہ گردن توڑ دے گا تمہاری۔ آپ بات میں دوسرا ناراض ہونے دیتے تجھے، یہ تو اپنے ہوں گے جو ناراض ہونے کا تجھے موقع دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تم پہلے ہی پابند ہو۔ پابند کیسے ہو کہ تمہاری زندگی جو ہے نا 24 گھنٹے میں خود بخود عمل ریپیٹ ہوتا ہے، یہ تیری مجبوری ہے، یہ جزیرہ یہ ہے۔ او اللہ بسلطان، آپ بتا سمجھیں بات، 24 گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھائی کہ آج اگر شام کو 8 بجے نیند آ رہا ہے، کل بھی 8-9 کے قریب ہی نیند آ جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو، عمل ریپیٹ ہو گیا۔ آج صبح جو ہے ناشتے کا بھوک لگی ہے تو کل بھی اسی وقت کے قریب کچھ نہ کچھ مطلب ہنگامہ ہوگا بھوک کا۔ آپ کو بات سمجھائیے، آج آپ نے بیگ اٹھا کے فٹافٹ دفتر کے وقت 9 بجے ہو گیا ہے، کل بھی 9 بجے تم یہی حرکت کرو گے تقریباً۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بغیر کچھ بتائے ہوئے۔ یہ تیری آزادی ہے۔ کیا آزادی تیری؟ آزادی یہ ہے تمہاری، وہی آزادی۔ تم اتنے پاگل ہو، تم پاگل سمجھتے نہیں ہو۔ بچپن میں تم رو رہے تھے، کہتے یہ بدلے میں کوئی کھلونا ٹوٹ گیا رو رہا تھا، کوئی پتنگ کٹ گئی رو رہا تھا، کوئی پیسے کا لاس ہو گیا پھر رو رہا تھا، امتحان میں پاس ہو گیا پھر رو رہا تھا۔ کہتے ایک ہی عمل ہے، ہر تیرے عمل کا جواب مجبوری یہ ہے۔ اور تیرا باپ مر جائے پھر بھی تو روتا ہے، اور تیرا کھلونا ٹوٹ جائے پھر بھی تو روتا ہے۔ تیرے پاس دوسرے اظہار ہی کو نہیں ہے۔ کتنی پابندی ہے، سمجھو بات کو، اور تیری کتنی محدود زندگی ہے۔ یعنی کہ بے شمار علم بدل گئے اور تیرے پاس ایک ہی رد عمل ہے، بے شمار عمل بدل گیا تیرے پاس ایک ہی عمل ہے۔ کہتے ہوں کیوں رونا ہے؟ کہتے ہوں ابا جان۔ اچھا کہتے ہیں ابا جان ہو تو پھر روتے ہیں۔ کہتے اب کیا؟ کہتے ہوں تو پیسے گم ہو گئے۔ کا پٹھا کہتے ہیں پیسے گم ہو گئے پھر روتا ہے، اور وہ گم ہو گیا بندہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تیرے پاس اظہار محدود ہے۔ کیا ہے ریاض صاحب؟ اظہار تیرے پاس اظہار پابند ہے، اظہار محدود ہے۔ تو جو جکڑا ہوا انسان ہے، آزاد کہاں سے ہوگا؟ آپ کو بات سمجھ نا؟ یعنی کہ تسی اندازہ لگاؤ کہ گھر میں مہمان آ جائے، خوشی، میں نے پہلے بتایا تھا پچھلی دفعہ، خوشی تمہارے گھر میں ہے، پیسہ کس کے گھر میں جانا چاہیے؟ مٹھائی والے گھر میں، کیونکہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پیسے کسی گھر میں بھیج دو، کہتے مٹھائی والے گھر میں بھیج دو۔ اور وہ لوگ جانتے تھے اس راز کو، کیا جانتے تھے؟ کہ تمہاری جو بھی حرکتیں ہوں گی نا پیسہ اس کے گھر میں آئے گا، کیونکہ تمہارا اظہار انہوں نے لے لیا۔ مٹھائی والوں نے کیا لے لیا؟ اظہار۔ پیر صاحب پورس ہو تو پھر مٹھائی اس کے گھر میں، آپ کو یعنی اظہار اس نے لے لیا۔ اسی طرح جو ہے نا کبھی غم کو ڈیکوریٹ کرنے والے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی، کہتے ہیں کتنی درجے غم ہے؟ کہتے ہیں 5 درجے غم ہے، کہتے ہیں 5 درجے غم کے 4 نمبر دوائی لے جاؤ، وہ قیمتیں بکے گی کہ 4 نمبر کے بدلے دوائی دے دو اس کو۔ جس طرح مٹھائی ہوتی ہے کہ کس قسم کی مٹھائی ہے؟ کہتے ہیں وہ اب منگنی ہونی ہے، کہتے ہیں وہ والے لڈو لے جاؤ، اور کہتے ہیں وہ دوسرا ہے وہ دوسری چیز لے جاؤ۔ یعنی کہ یہ ایک خوشی کے اظہار کے بعد مٹ سینڈ کی خوشی ہے، کہتے ہیں مٹ سینڈ ہی لے جاؤ مٹھائی۔ اب بات ہے اسی طرح غم کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے، کچھ دکانیں بن جائیں گی غم بیچنے والی، تو خوشی بیچنے والے ہیں نا۔ مدعا ہے کہ تمہارا اظہار پھر محدود ہے۔ اچھا پھر تو اور دیکھو فرق کر، تو بہت ہی بھوک لگ گئی ہے، بھوک تو لگتی ہے نا انسان، یا تو یہیں مان جاؤ نا، انسان بن جاؤ کہ تم محدود ہو، کہ تم بغیر بھوک کے رہ نہیں سکتے۔ نیک بندہ اچھا کون ہوتا ہے؟ جو یہیں سر چکا جائے۔ وہ یہ کہتا ہے میں تو مصیبت میں مرا ہوا ہوں، کیوں؟ کہتے تو مجھے تو بھوک لگ جاتی۔ بھوک لگ جائے جس آدمی کو، وہ زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگا تو بھوک سے پہلے تھک ہی ہوگا، بھوک کے وقت راضی ہو جائے گا۔ کہتے دفعہ کرو لڑائی پھر کر لیں گے۔ اچھا کیا کر پھر دیکھا جائے گا، کہتے یہ تو کھانے کی بات ہے نا، اس میں کر لیں۔ تو گویا کہ بھوک تک لڑائی ہے، یا بھوک ہی کی لڑائی ہے، بات ہے نہیں نا؟ تو دنیا کے اندر عظیم جنگیں بھوک، عظیم انقلاب بھوک، پیٹ کی بھوک، بات ہے نہیں؟ اس کے لیے سارے واقعات اور بے شمار دنیا کی تاریخ جو ہے نا وہ بھوک کی کہانی ہے۔ فلسفے، واقعات، عجیب و غریب،
چونٹی مثالیں، یہ وہ جہاد، فلسفے، دنیا، بے شمار معاشیات، معیشت کے واقعات. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خالی تمہیں بھوک لگتی ہے، پابندی. نیک بندہ تو یہی سمجھ جائے گا کہ میں پابند ہوں. اور اگر کوئی آزاد ہے کہ کوئی بات نہیں، بھوک لگی، ہم آزاد ہیں، دیکھا جائے گا. چلو اب وہ جو نیک آدمی ہے، بیچارہ دھنا ہے، کہتے بھوک تو ہے لیکن ہم آزاد ہیں. آزاد آدمی نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس جزیرے کا سفر شروع کیا. اب جو جزیرے میں چیز اگی ہے اسی سے مٹا سکتا ہے بھوک، اور جو چیز نہیں اگی وہ تو تجھے پتہ ہی کو نہیں. تو لہٰذا پھر گندم کی گندم رہ گیا، پھر پابند کا پابند. بھوک مٹانے کے لیے گندم ٹرائی کر، نہیں تو چنے ٹرائی کر، باجرہ تو ہے ہی. پھر گویا کہ جو اگا ہوا ہے اسی سے تیرا کام چلنا ہے، اور جو اگا ہوا ہے یہ تیری پادادی نہیں ہے، یہ اس کا مہربانی ہے. اب جو چیز لمیٹڈ ہے پھل کھا لو، وہ بھی موجود. تو گویا کہ یا تو پروڈکشن محدود ہے اور یا ضرورت محدود ہے، یا سپلائی محدود ہے یا ڈیمانڈ محدود ہے. آپ کو بات سمجھ؟ تو گویا کہ آپ دونوں طرح سے پابند ہو. آپ وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے جو نہیں ہے. گویا کہ تیری بھوک جو ہے تجھے کائنات سے جب بھی رجوع کرائے گی تو کائنات کو لمیٹڈ پائے گا. اپنی کائنات، ذاتی کائنات کی بات کر رہا ہوں. تیری کائنات محدود ہوگی کہ تو وہیں کے وہیں گندم یا تو کچی کھا جائے گا، یا اس کو گرم کر کے کھائے گا، یا اس کو پیس کے کھائے گا. یہ تیری مرضی ہے، جیسے مرضی اسٹارچ کھائے گا، نشاستہ کھائے گا، کچھ کھا لو. اب وہ جو چیز موجود ہے اسی پر تیرا گزارا ہوگا. جو سبزی اگی ہوئی ہے، گھاس اگی ہوئی ہے تو گھاس کھائے گا، پالک اگی ہوئی ہے پالک کھائے گا. تو کوئی نئی تجربہ کرنے کا قابل نہیں رہا. اب یہاں آ کے تو ہر طرح سے پابند ہے، حتیٰ کہ تیرے ذہن رسا ہو گیا، رسا ہو گیا ذہن. اب تیرے ذہن رسا کے لیے کم از کم اتنا رسا ذہن تو ڈھونڈنے جو تیری رسائیاں ڈھونڈے، جو تجھے داد دے دے. اب بھینس کو تو بین سنا نہیں سکتا، تو کوئی گائے تلاش کر. نہیں بات ہے، گائے بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب بین کے لیے کوئی کان تلاش کر. لہذا دانائی جو ہے وہ کم از کم پھر دانائی کی تلاش کرے گی، اور پھر وہی کا وہی محدود. حتیٰ کہ تجھے اپنے اچھے چہرے کا، خوشگوار چہرے کا شوق ہے کہ تیرا چہرہ خوبصورت ہے، تو پھر دیکھنے والا تلاش کر، وہ بھی وہی کا وہی. تجھے شادی کی ضرورت ہے تب بھی وہی کا وہی. پاگل نہیں دیکھے کبھی آپ نے دعا کر تو بڑا افسوس ہے بیٹی پیدا ہوگی، بڑا افسوس ہے. پیر صاحب نے کہا بیٹا پیدا ہو جائے گا، پھر بیٹی پیدا ہوگی. کہتا ٹھیک ہے وہ کیا ہو گیا، کہتا اب بیٹی پیدا ہوگی تو بس پھر افسوس ہے. اور جس کا بیٹا پیدا ہو گیا وہ بڑا خوش تھا. اور کچھ عرصے کے بعد شادی ہوگی. یہ اس کی بیٹی اس کی ضرورت ہے، اس کا بیٹا اس کی ضرورت ہے. بیٹی ہے بیٹے الگ ہو گئے، دونوں مطلب حیران پریشان کی ضرورت تو ہم نے کیا کی، دونوں ہی پابند. یہ الگ ضرورتیں پیدا ہوگی. نہ بیٹی تمہاری مجبوری ہے، تمہارا حق ہے، نہ بیٹا تمہارا حق ہے. یہ دونوں کسی اور کی ضرورتیں ہیں، یہ اس کا کوئی اور ہی پروسیس ہے، کوئی اور ہی واقعہ چل رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تم پھر پابند کے پابند. پھر تم ایک اور واقعہ دیکھو، کبھی یہ غور کرو. ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، پیسے، ایک تھیلی. حافظ کتنی ہے تھیلی؟ چھوٹی سی. حافظ سمجھ رہے بات؟ اولاد کو یا تو دے دے، سنبھال کے رکھی. اس سے آ کے اسرائیل اطلاع کرتا ہے السلام علیکم، چلنے کا ٹائم ہو گیا. وہ اسرائیل کو دیتا تھیلی، کہتا ہے بھائی یہ آگے پہنچا دے. یہ میں نہیں دینا چاہتا کسی کو. وہ کہتا ہے یہ تو آگے نہیں جاتی. کہتا ہے پھر اسی بے ٹائم میں مر گئے. کیا کہتا ہے؟ پھر ہم بے ٹائم میں مر گئے. اس لیے آپ لوگ بے ٹائم میں نہ مرنا، تھالیاں دے کے جانا. آگے کو آگے نہیں جانا. تھالی نے کیا کرنا، تھالی نے اس نے آگے نہیں جانا، اس لیے یہ بیٹا میں ہی ہوگا کام. اچھا یہ آگے جا نہیں سکتی. کہتے وہ جو اپنی گاڑی نہیں ہے وہ بھی آگے بچا دے. کہتے وہ نہیں آگے، قبر چھوٹی ساری ہے اس میں نہیں جاتا کام. کہتے بس بس خراب ہو گیا سارا، جنازے خراب ہو گیا. یہ جنازہ خراب ہی جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو پرانے تھے نا، اطمینان سے، اتفاق سے، خاموشی سے مر گئے، وہ بڑے اچھے بات ہے. بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی سادہ تھے، بہت ہی نیک تھے، جن کی موت تکلیف نہیں بنی. ان کی موت آسانی ہوگی، ہماری زندگی مشکل پڑی. اور آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ ان کی مہربانی تھی. اس لیے آپ اس بات پہ غور کرو.
تو اللہ کے کام ہیں یہ سارے. اس لیے اب آپ کو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں 6 باتیں 7 باتیں یاد ہے نا. مطلب یہ کہ یہ ہے آدمی جس میں یہ ہو نا باتیں وہ اس نے قبول کیا اس کو, اور اب اپنے آپ کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات پر کیا سلسلہ کیسے ہو کہ انسان اس کا خیال بس اتنا قبول کرنے والوں کا طریقہ یہی کہ جتنا یہ خیال آپ کو بتایا اس خیال کی دعا کی جائے. اچھا کہ یا رب العالمین یہ خیال ہمیں سمجھ آ جائے, یہ بات سمجھ آ جائے, اور اگر یہ بات یاد رہے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بات بہت آسان ہو جائے گی. پر سمجھو کہ یہ راز کا حصہ ہے. راز صاحب بات سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہیں یا سارا کچھ پورا کرنا ہے. اس کا بس یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی آزادیوں نے اسی میدان سے آپ کا سفر پورا کرنا ہے, اسی کے اندر ہی پورا کرنا ہے. اور یہ میدان بذات خود جو ہے نا یہ پابند ہے. نگاہ اگر جلووں کی بھی پیاس ہو تو وہ بذات خود ایک محدود واقعہ ہے. اگر آپ کو دوستوں کی بھی آزادی ہے لیکن وہ جو اویلیبل سٹاف ہے وہ بھی آپ کو محدود ہی ملے گا. تو اگر آپ کی ضروریات ہیں یا آپ کا حاصل ہے یا آپ کا انعام ہے یا آپ کے پاس پیسے ہیں یا وسائل ہیں, آپ ایسے اوکھے ہوتے جا رہے ہو اور ایسے تلخ ہوتے جا رہے ہو, یہ واقعہ وہاں ہے ہی کو نہیں جو تمہارے پاس ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ جو واقعہ تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے, یہ واقعہ تو وہاں ہے ہی کو نہیں. وہاں کہاں؟ نہیں بات سمجھے کہ جس نے بھیجا ہے آپ کو اس کام پہ اس نے تو یہ تو پوچھتے نہیں ہے کہ آپ یہ میں تو راستے میں رک گیا تھا, میرے پر بڑے زیادہ کمزور ہو گئے واقعات, بچے ہو گئے, بچوں کے پرابلم آ گئے. یہ واقعہ اس نے نہیں اکموڈیٹ کیا, ورنہ وہ یہ کہتا ہے جس کے 10 بچے ہیں اس پر نماز معاف کر دی. آسان سی بات ہے, 10 بچے والے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بچے جی آپ اندازہ لگا لو, یہ تو بڑا مشکل واقعہ ہے جی. اور مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کسی کو نہیں کہا. یا جو غریب آدمی کم از کم اسے یہ کہ غریب آدمی عید تو تیری آزاد ہے نا. غریب آدمی تجھے اخبار میں لکھتے نہیں رہتے ڈرامے نبی سب غریب کی عید, غریب کی یہ, تو پھر وہ یہ کہا کہ غریب پر روزے ہی فرض نہیں ہے کیونکہ غریب کی عید ہی مشکل ہو جاتی ہے. عید جو تم تصور لے رہے ہو وہ عید نہیں ہے. عید کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جس نام کو اور جس کام کو اور جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اس کے وصال کا دن. اور تم نے عید کو اگر مال کا ذریعہ رکھا ہے تو پھر روزہ کمائی کے زمانے ہونے چاہیے, کوئی اسمگلنگ کا زمانہ ہونا چاہیے. عید تو تب بنے گی نا, یہ عید نہیں ہے. عید سے مراد یہ ہے کہ جس کی ذات جس کی خوشنودی کے لیے ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں, آج اس کی رضا کا دن ہے, آج اس کے لقاء کا دن ہے, آج اس سے ملاقات کا دن ہے. وہ کپڑے چٹے پانے کا دن نہیں ہے. یہ تو ویسے حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے اچھا لباس پہنو تاکہ ایک دوسرے سے جو کہ ملو گے. تو تم رمضان میں مل نہیں سکے بیچارے سارے اداس رہے ہو نا, صبح شام دن رات تراویح روزہ ادھر ادھر, پر حضور جپی چپی پڑھنے موسم نہیں آیا. تو آج کا دن ہے بغل گیر ہو گیا. اب سارے بغل گیر ہو تو خوشبو لگنی چاہیے, اچھی بات ہے, لباس سے بات بہتر ہونا چاہیے, یہ مطلب تھا. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مضمون یہ ہے وہ خاص طور پر وہ جو روزہ رکھے اور پھر عید بنائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے. پرابلم سے چلتے رہیں گے اور تم پرابلم کے اندر ہی سے بلا لیے جاؤ گے واپس, اور پھر تم سے وہی کچھ پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا جا رہا ہے. اس بات کو یاد رکھنا, پکی بات ہے یہ کہ پرابلم والے سے بھی وہی سوال پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا گیا. اگر سوال وہی رہنا ہے تو تیری پرابلم جو ہے یہ تجھ پر حاوی نہ ہو. کیا کہا میں نے؟ پرابلم حاوی نہ ہو. تو دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پرابلمز کو حاوی نہیں ہونے دیتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پابندیاں اور دنیاوی مجبوریاں اور دنیاوی برداشتوں کے اندر اسی طرح آسودہ خیال ہے جیسے وہ آزادی میں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے. یہ اس راستے کی ایک خاص راز بتا رہا ہوں کہ یہ راز یاد رکھنا, اللہ کے راستے کا راز یہ ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے.
بس یاد رکھ لینا، پکی خبر بتا رہا ہوں. کیا راز ہے اس راستے کا؟ مشکلات میں بھی یہ آسان رہتا ہے، کیونکہ دس از دا اونلی وے. اس راستے پر الٹرنیٹیوز کو نہیں ہے. اور حضور پاک دیکھو کیا فرمایا. کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور صراط مستقیم کی تعریف فرمائیے. آپ نے ایک لائن بنا دی سیدھی، ایک راستہ ادھر بنا دی، ایک لائن ادھر بنا دی. بھائی یہاں سے چلو، ادھر نہ جاؤ، ادھر لگے جاؤ، ادھر نہ مڑو، سیدھے لگے جاؤ. اے صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس میں دو خیال نہ ہو کہ بس ایک راستہ. میں نے پہلے بتایا، یا تو تم کریٹر ہو اپنی لائف کے، پھر دیکھ لو کہ پابندیوں میں کیا تم آزاد ہو. اور اگر یہ اس نے کیا تمہارے ساتھ تو پھر اس کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس نے کیا وہ بھی قبول کر. تو یا خود اس کا مصنف بنے گا جب تو پریشان ہوگا کہ تو نے کیا لکھا اپنے لیے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یوسف میں سمجھ آ رہی تمہیں؟ یہ زندگی جو تیری طلب ہے کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا. خود طلب کیا، کیوں کیا؟ لاؤ پہلے ہمیں جواب دو، اللہ کو تو بعد میں جواب دو. یا تم یہ کہو کہ یہ ادھر سے ہوئی ہے، ادھر سے ہوئی ہے، تلخی کوئی نہیں، مبارک ہوں، اللہ کرے تھوڑی سی اور تلخی ہو جائے. پھر تلخی کس بات کی؟ اب غلطی تیری کیا ہے؟ ایک کام کرنے کے بعد اس کام کو ناپسند کر رہا ہے، یہاں پریشان ہے. جو کر گیا پسند کر کے ٹل جا، جو ہو گیا سو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آج ایسا نہ ہوتا، اس سے نکل جا. اب پھر تیرا راستہ آسان ہو گیا. عزیز بات سمجھائی؟ راستہ آسان ہو گیا. کل تک جو تیری غلطی تھی، اسلام نے راستہ بتا دیا کہ توبہ کے بعد تو نیا آدمی ہے. اور کوئی ایسا زندگی میں، یہ آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا زندگی میں غلط عمل نہیں ہے، گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے، سوائے ایک چیز کے، اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ ہوا، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا. باقی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہی رہتا ہوگا کہ تم کس باتوں پہ ڈرے پڑے ہو. تم اپنے گناہوں کی بڑی توقیر فرماتے ہو کہ بڑے گدھے ہو تم لوگ. ان کی اہمیت جتاتے ہو، ان کو اتنی عزت عطا فرماتے ہو کہ شاید یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے معاف نہیں کر سکے گا. اللہ تو ہے ہی قادر، معاف فرمانے والا ہے. اس لیے اپنے گناہ کو اتنی عزت افزائی اس کی نگاہ سے دیکھ، اپنی غلطیاں بھی اتنی نہ مطلب مہربانی کر کہ ان کا نتیجہ اللہ کی مہربانی ہو سکتا ہے. قبول کرنے والا آخری انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مانتا ہے اپنا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ باقی یہ جو وسائل ہے دنیا میں نے بتایا ہے کہ اگر موت آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل آگے نکل جائیں، وہ آگے نکلتے نہیں ہیں. اس لیے یہاں کی چیز یہیں پھینک جاؤ. کیا کہا؟ یہاں کی چیز یہیں پھینک جاؤ اور تمہیں آسانی مل جائے گی کہ زندگی میں ہی پھینک جاؤ. جو چیز مرنے کے بعد تمہاری نہیں رہے گی، بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نہ رکھو اپنے لیے. کیا کہا؟ بہتر یہ ہے تمہاری نہیں رہے گی، زندگی میں بھی نہ رکھو. زندگی میں بھی اس سے بچ جاؤ، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا. جو چیز، اس کو یوں کہو آسان لفظوں میں، جو چیز ضروری طور پر چھن جانی ہے اس کو لازمی طور پر چھوڑ دو، کم از کم اس کو ذہنی طور پر چھوڑ دو. آپ کو آسودگی مل جائے گی، آسان ہو جائے گا. تم جس چیز پر قبضہ جما کے بیٹھے ہو اپنی زندگی، دیکھو تمہیں ایک بات تو بات ہوتی ہے کہ جی دوست ہمارے دھوکہ دے گئے، آپ کہنا نہیں مانتے. جن پر ہم نے احسان کیا، دیکھو یہ ممنون نہیں ہوتے، یہ کہتے رہتے ہیں لوگ، وہ یہ وہی آدمی دیکھو لو ہم سے بے ننگو دام، یہ وہ آدمی. پھر یہ دائرہ قریب آتا جاتا ہے، کہتے ہیں اپنی اولاد باغی ہوگی، اندازہ لگا. کیا کہتا ہے؟ اپنی اولاد، آپ کی اولاد بدل گئی. اب یہ راستے میں ہے یہ آدمی، اس کو سمجھ نہیں بات. تو یہ بتا کہ جو تیرا وجود ہے یہ کس دن تجھ سے باغی ہونا ہے؟ یہ ہوا پڑا ہے کہ تیرا وجود بھی تیرا ساتھ نہیں دے رہا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب یہاں وہ وقت آتا ہے کہ تو یہ دیکھ کہ کیا تو وجود ہے یا تو روح ہے. اگر تو وجود ہے تو پھر تو نے روح کو ہلاک کر رہا ہے، اور اگر تو روح ہے تو پھر تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچا اور وجود کو بھی بچا.
اس لیے جب وجود تمہارا تمہارے خیال کے عمل کے تابع نہ رہے تو یہ وجود دور کا وجود قریب آ کے غیر بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلا جنگ جو ہے نا اپنے وجود کا جنگ ہے. اب تک کیا کہا؟ سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ کہیں تیرا وجود ہی تجھے لذت کی طرف مائل کر کے تجھے حقیقت سے دور نہ کر دے. آپ کو بات سمجھ؟ یعنی کہ سونا جسم نے ہے اور معروم عبادت سے روح نے ہونا ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بات مشکل ہے. بند آنکھ ہونی ہے وجود کی اور نظارہ روح کا ضائع ہو جانا ہے. نظارہ آنکھ کا نہیں ہے، آنکھ تو اندھی ہے. نہیں بات سمجھائے، آنکھ تو نہیں دیکھتی نا. اور راز واضح سمجھائی، آنکھ کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. یہ بات پھر دہرا لو. کیا کہا؟ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. کون ہے؟ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل تو وہ چیز ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جاؤ اور سے غافل ہو جاؤ. آپ کو بات سمجھیں؟ یہ راز ہے اس کا، یہ راز سمجھنا چاہیے. جس طرح کوئی آدمی مطلب ذکر کر رہا ہے اللہ ہو زور سے، نہیں ہوتا کیا ذکر کرتے نہیں آپ کو اللہ اللہ ہو کرتے رہے. یہ ذکر جو ہے کر رہا ہے، مدعا ذکر تو نہیں ہے. ذکر تو آواز ہے یا نام ہے، مدعا تو ذات ہے. تو ذات جو ہے وہ تم تو اس کی پکار کر رہے ہو نا، ذات تو نہیں ہے یہ. اس لیے ذکر جو ہے یہ مذکور کے راستے میں ممکن ہے رکاوٹ ہی ہو، حجاب ہو، کیونکہ یہ مذکور تو نہیں ہے. جسے تم کسی کو بتا رہے ہو امام دین امام دین امام دین، امام دین کے قریب ہو تو پھر امام دین کی بات بنتی ہے. خالی آواز تم دے رہے ہو نا. اب جب تمہیں آواز جس کو دے رہے ہو کوئی کہیں پاس ہو، اشارے سے اسلام علیکم بات بنتی. بعض اوقات آواز جو ہے یہ حجاب ہے ریلیشن کا، اور بعض اوقات جو ہے یہ ضروری ہے. آپ کو بات سمجھ؟ اب اس لیے جب تک یہ سمجھنا ہے خالی ذکر روٹین کی بات ہے. پر دو آدمی ذکر کر رہے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. اب جب تک یہ بات سمجھ آئے آپ کو تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا بات. غور سے سمجھو. مثلاً اور اس کو اور آسان میں بتاتا ہوں تاکہ مشکل ختم ہو جائے. آسان. اللہ، اللہ آپ انسان، اللہ خالق. آپ نے اللہ کو مان لیا. کس نے کس کو مانا؟ تم نے اللہ کو مانا. اب وہ اللہ تیرے وجود کا کون سے حصے کا ضرورت ہے؟ مجھے اگر تیرا کھانے کا شعبہ کمزور ہے، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کھانا تیرا کمزور رہے گا، کیونکہ اس شعبے کی تسلیم نہیں ہے. تم جب اللہ کو مانا تو پھر تم جب یہ شعبہ اس کو پیش کر دیتے ہو کہ فاقہ ہے تو شاید یہ تم نے مانا ہی نہیں تھا. پھر اگر تمہیں کوئی رزق دینے والا اللہ چاہیے تو کسی کسان جاگیردار سے دوستی کر کہ بھائی تیرے پاس مطلب کیا گندم ہے تو مہربانی کر دوستی کر، تیری میری دوستی ہے، تو 4 دانے گندم کے دے. یہ انسان سے مانگے تو پیسے ملے، تو سے پیسے مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا تو ہی دے دے. انہیں 5 روپیہ دے دیا. اس زمانے کا کہتے ہیں غریب نواز تیرا شکریہ، دلوایا بھی تو کس موزی سے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے. بات تو اتنی ساری ہے کہ یہ خیال کی بات ہے کہ اگر تم نے اللہ کو مانا ہے، جہاں جس انداز سے مانا ہے اس انداز میں کیٹر کرے گا وہ. اگر تیری پیشانی میں تڑپ نہیں ہے تو اللہ تیرا سجدے سے کیسے نکلے گا؟ کیسے معلوم کرو گے؟ جب تیری پیشانی کے اندر تڑپ نہ ہو تو پھر تو اللہ کا سجدہ کیسے کرے گا؟ جب تیرے دل میں تمنا نہ ہو اس کے دیدار کی تو کیسے اس کا جلوہ دیکھے گا؟ سوال یہ کہ پہلے اپنے وجود کی سیر کر، کہاں ضرورت ہے لازمی طور پر اس کی، وہیں اس کا تمہیں اشکار ہو یا ملے گا. باقی تو وہ سارا کافروں میں بھی ہے تو مومنوں میں بھی ہے.
تو خلاصہ بتائیے جی کہ آپ کے پاس خواہشات کتنی لامحدود ہوں، انہیں پورا کرنے کے امکانات سارے محدود ہیں. اشتہا یا بھوک جیسے بھی لگے تم نے اسی سے پورا کرنا ہے جو یہاں چیزیں اگتی ہیں. آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھوک لگی ہے. کہتے کس چیز کی بھوک لگی ہے؟ کہتے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہوتی نا، جو یہاں اگے گا اسی کی بھوک لگے گی. اب خالق نے یہ کمال یہ فرما دیا کہ جیسے تخلیق فرمائی کائنات کی ویسے ضرورت تمہیں پیدا کی. حتیٰ کہ اس کا بڑا نفیس ترین حصہ جو ہے نا محبت کو دیکھو آپ کہ جس قسم کا نگاہوں کو مقبول چہرہ چاہیے تھا ویسے تکلیف فرمائے. ابھی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ. کبھی محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ کوئی گائے خوبصورت لگے، آپ کو شعر خوبصورت لگے، لیکن جو محبت کی خوراک کے لیے جس قسم کا وجود اور چہرہ درکار تھا وہ یہی تھا. آپ یوں کہو ایک نقطہ یاد رکھنے کا، جانور سارے سب کریشن، جانور، پرندے، چرند، فرض کرو انسان بھی، یہ سارے کے سارے اینیملز. اب یہ فرض کرنے والی بات ہے کہ اس کائنات میں ساری مخلوقات چل رہی ہے، جس میں چونٹی ہے، مکڑی ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، انسان بھی چلتے پھرتے ہیں، حیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، کوئی جانور والی کبھی درخت کے چڑھ جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈوبتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کو حکم فرمایا کہ یہ ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی وجود تو پسند کر لے. اور جو وہ راز اللہ کا اس کے پاس گیا کہ ہم نازل ہونا چاہتے ہیں تمہارے وجود میں. میں نے کہا نا میں گھوڑا ہوں، مجھے تو معافی دے دو، بوجھ ہے راز کا. شیر سے کہا، میں نے کہا میں تو ہارتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تو مر جاؤں. وہ جانتے تھے نا کہ یہ کوئی طاقتور شے ہے. انہوں نے کہا میں تو شیر سے گدڑ پڑ جاؤں گا، راز دے اللہ کا میرے اندر ہے. انہوں نے کہا چلنے دو، میں نے جنگل کا بادشاہ ٹھیک ہوں. وہ جو ہے نا اللہ کا راز تلاش کرتے کرتے اس غریب کے پاس پہنچ گئے کہ کوئی مخلوق کی کوئی گنجائش نہیں دے رہا، کیا خیال ہے؟ اور یہ نہ سمجھ تھا، اس نے کہا اتنی سی بات ہے چلو پھر قبول کرتا ہوں میں. اور پھر وہ امانت قبول کر گیا، اور امانت وہ قبول کر گیا تو اس کو جو ہے یہی درکار ہوا. ورنہ یہ وہ اینیمل کا اینیمل ہے آج بھی. اور اس طرح اس نے وہ امانت قبول کر لی، اس کے راز کی، اس کے محبت کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب اس کی محبت کرنے والے کبھی اس کی مشتاق محبت ہوں، اگر ہوں تو ان کو اگر لقاء ربی کبھی ہوا تو اسی شکل میں. کیا کہا؟ اسی شکل میں اگر ہوا تو اسی شکل میں ہوا. تو یہ ہے مطلب یہاں پر کہ وہ اس نے احسن تقویم مطلب بنایا کہ اس شکل کے اندر اس نے اپنا چہرہ آپ کو مطلب اس کو وجہ اللہ بنایا. اگر تمہاری نگاہ میں تمنائے وجہ اللہ ہو تو یہی ہے لقائے وجہ، پھر وہ یہی چہرہ ہے، پھر یہی قبول ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں؟ پھر اس کے علاوہ اور کوئی چہرے میں اور وہ اللہ کے نور کی جھلک نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی مطلب ہے بنایا. آپ کی آزادیوں میں یہی مکمل ہے پابندی کہ اللہ تعالیٰ کے قصے بیان کرنے والا بھی یہی چہرہ ہے اور سننے والا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانے والا بھی یہی ہے. آپ کو جن لوگوں کو کبھی اللہ کا مطلب دیدار تمنا ہوا وہ اسی وجود کے اندر، اسی پیکر میں فی انفسکم. ورنہ فی انفسکم اینیمل میں ہوتا کیا تھا نا، یہی فی انفسکم. تو یہاں کے لوگ جو ہے نا بعض اوقات گمراہ ہو گئے کہ شاید شعور کا نام ہے اللہ، شاید جو ہے وہ عرفان کا نام ہے اللہ، شاید وہ مطلب آگہی کا نام ہے اللہ. نہیں، وہ اللہ تو ایک ذات ہے نا، الگ چیز ہے. یہ آگہی شعبے جو ہے نا یہ تو ویسے ایٹریبیوٹ سے اضافی، اس لیے مطلب اس وجود کے اندر جو ہے نا وہ سارا واقعہ ہو گیا. اب اگر آپ کو کبھی محبت ہو جائے فرض کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے لیے، پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے پرابلم نہیں رہتے. نماز میں اگر رجوع ہو جائے تو کہو کہ جی بچے بیمار ہیں تو نماز پڑھے جا رہے ہو، نماز میں لگنا بچہ کہاں ہوتا ہے پھر نمازی کا. اگر آپ اپنے کام میں لگ جاؤ تو پھر پرابلم نہیں رہے گا. تم پرابلم میں لگے ہوئے ہو، اس لیے تم اپنا کام نہیں کر رہے. اپنے کام کو تم فرض بنایا ہوا ہے
اور زندگی جو فرض تھی اس نے تمہیں شوق بنایا ہوا. دین جو شوق تھا اس کو تم فرض کہہ رہے ہو. میری بات سمجھائی؟ دین کیا تھا؟ یہ تمہارا شوق تھا اور تم نے اس کو فرض کہا کہ مجبوری کے ساتھ کر رہے ہو. اور زندگی فرض تھی, تم نے اس کو شوق کر دیا. اب زندگی میں بھاگتے ہو شوق کے ساتھ اور جہاں آتے ہو مجبور ہو کے. اس لیے اگر اس کو شوق کر لو اور وہ مجبوری میں رکھ لو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے. کہتے ہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں بچوں کا کام اللہ کا حکم ہے, ورنہ اللہ کا حکم میرے بچے کو نہیں. کسی باپ ہی نہیں بھاگو دوڑو. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے خامن نہیں, خامن خون کیا, اس نے کہا تو خامن ہے, نہیں کہا تو کوئی خامن نہیں. اینڈ کرو بھاگو, نہیں بات ہے یہ اگر اس کا حکم ہے تو. اور اگر اس کا حکم مقدم ہے تو پھر یہ سارا سیکرٹری ہے. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے, ادھر سے اجازت ملے تو پھر اس کے حکم میں جاتے ہو. یہ فرق ہے. اس لیے مجبوریوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہی تمہارے دین کی نفی ہے. دین کی راہ میں مجبوری کو نہیں ہوتی, شوق کی راہ میں معذوری نہیں ہوتی. کبھی شوق کی راہ میں ہوتی ہے معذوری. کہتے محبت بڑے سنا, ہمارا محبوب لاہور سے گزر رہے تھے اسٹیشن سے, بڑا موقع تھا جانے کا, کیا کروں بچے بیمار ہو گئے, بچے بیمار ہو, محبوب گزر گئے. تو شوق تمہارا پورا تھا. ہاں یہ غلط. اس لیے تم اپنے اور شوق کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شوق کے خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام کرو, قربانیاں میرا مطلب ہے حلال کرو, اللہ اکبر کر کے مجبوریوں کو پیش کرو, پیٹ چڑھا دو. اور جب شوق پہ سرفراز ہو جائے گا, اب ویسے شوق جو ہے وہ پل جائے گا, پھر تمہارا دین بھی محفوظ ہے. یہ سارا عارضی واقعہ دنیا کا, یہ سارے ہنگامے ہیں. اس لیے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اس کے مشکلات کو ذرا خاموشی سے نکال دو. سمجھ آئی بات تمہیں؟ کیا کرنا ہے؟ جن کو تم مشکلات کہہ رہے ہو آسانی سے نکال دو. اب آپ کو سوال بات کرو, یا کوئی ذہن میں ہو سوال کسی کا. پچھلی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سائنس کے جو اصول ہیں کہ ایٹم اب لیبارٹری میں بنتا ہے, اسی طرح یہ مجبوریاں بھی انسان کی بنتی ہیں. ہاں تو ایک جو سائنس لاگو نہیں ہوتی, معاشیات کی سائنس سائنس اس لیے لاگو نہیں ہوتی, معاشیات کی سائنس, کہ یہ ایک آدمی غریب ہے, امیر ہونے کا نسخہ بن رہا ہے, اکثیر ہے نا وہ, ابھی تھوڑی آنچ کمزور ہے. جب تک تیرا ایمان ختم ہو جانا ہے, کیونکہ تیرا سفر پورا ہو جانا ہے. جن لوگوں کو بنانے کی توفیق ہوتی ہے اور ان لوگوں کے ہاں اب بن جاتا ہے فٹافٹ. میرا مطلب ایک اکثیر ہوتے ہیں نا وہ جو بنانے والے سے کیا کہتے ہیں, کیمیا گر. ایک آدمی کیمیا گر ایک آدمی کے پاس گیا, کیمیا گر کی بات ہے, یہ سب سے بڑی کیمیا یہی ہے. کیمیا گر کے پاس اور ایک آدمی کے پاس گیا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کیمیا کا علم, تم کو تھوڑا تعاون کرو تو کچھ عرصے کے بعد ہم گٹیا 2-4 لے کے بنا لیں گے. اس نے کہا چل ٹھہرو. اس کے بعد کوئی بیٹھے تھے دوست مہمان, شادی تھی کسی کی. انہیں کہا ابھی آپ لوگ سب جو ہے زیورات اتارو, ذرا پیش کرو. کیمیا گھر سے کہا کہ تو کیمیا بنائے گا تو بنائے گا. ہماری کیمیا یہ ہے کہ یہ بنے بنائے مل رہے ہیں, ان سب کے پاس بغیر کیمیا کے ہیں اور ڈھیر ڈھیر ہے. اب بجائے کہ تم بناتے رہو, کیمیا جنہوں نے نہیں جانتے ان کے گھر میں کیمیا برس رہا ہے. آپ کو بات, میں یہ دین کی بات بتا رہا ہوں کہ دین کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو تمہارا راستہ ہے اس کے اندر قبول کرنے کی توفیق کر, اپنی اصلاح کو اصل کیمیا اندر سے نکال کہ تمنا کو خرچ کر. ورنہ یہ فارمولہ جو ہے نا ایٹم کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے چھوڑو. مدعا یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کے اندر اس نے یہ نہیں کہنا کہ اگر میں آپ کو زیادہ دیتا تو پھر تم جواب دہ ہوتے. اس نے تمہاری غریبی کے اندر ہی تم سے سوال پوچھ لینا ہے. جو سوال مرنے کے بعد پوچھنا ہے وہ آج آپ پوچھو اپنے آپ سے, تاکہ ذرا پکی خبر ہو جائے. انہوں نے کہا کہ یہ تیرا رب کون ہے؟ رب. آپ کیا بتاؤ؟ آپ کو پیسہ ہے, پالنے والے کو رب بولتے ہیں نا. کیوں؟ کون پالتا ہے آپ کو؟ آپ اللہ پالتے, کبھی پالتا کبھی نہیں پالتا. پھر کون ہے؟ رب, اللہ. اگر تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ تمہارا رب اللہ ہے, اگر یقین ہو جائے, حالانکہ پیسے تم دفتر سے لاتے ہو, کارخانے سے لاتے ہو, اگر یقین ہو جائے کہ تمہارا رب اللہ ہے, حالانکہ پیسے تم کہیں سے اور سے لا رہے ہو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟
تم جن ذرائع کے بعد، جن محنتوں کے بعد تنخواہ لیتے ہو نا، وہ محنتیں بھی اس نے عطا کی ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ پالنے والا میں ہوں۔ جن لوگوں نے یہ دریافت کر لیا کہ پالنے والے کا ہمارا اللہ ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے۔ بس فرشتے ان کے اوپر نازل ہونے کا مطلب ہے وہ آپ ہی فرشتے ہیں، فرشتوں کو آنا جانا ہے۔ یعنی کہ اب وہ کس پر اللہ ہے، رب کس کا اللہ ہے؟ جو امیر ہونے کی تمنا کو سب سے پہلے روکے۔ فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، سائنس کہ آسانیاں زندگی میں پیدا ہو جائیں گی، پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے میں سے غرض کوئی، ہم تو یہاں جیسی زندگی ہے اس میں اللہ بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ یعنی کہ مٹی کے برتن میں ہم اللہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھائیے؟ اس لیے امیر ہونے کی خواہش یا کسی غریب کا مدد کرنے کی میری خواہش، بڑا میرا دل بتا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیوں کہ تو ہمارا پڑوسی غریب ہے بیچارہ، ہمارے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، کچھ چاہیے یار، کچھ ٹیوب ویل کھودو، وہ جو ٹیوب ویل ہے نا، ٹیوب ویل ہو کے رہو، یہ مردود ہو کے مرے گا۔ جس نے دین ترک کر دیا اور جواز یہ رکھا کہ میں اس غریب کے غم میں دین سے الگ ہو گیا، یہ غریب کا غم نکلی ہے اس کو۔ آپ کے بھائی غریبوں کو اللہ کے حوالے کرو، کس کے حوالے کرو؟ اور خود غریب ہو اللہ کے حوالے ہو جاؤ۔ امیر کون ہے؟ جس کی وہ تمنا زیادہ امیر ہونے کی نہ ہو، بس وہی امیر ہے، جس میں امپرومنٹ کی گنجائش نہ ہو، جو زیادہ کا سائل نہ ہو۔ غریب کون ہے؟ جس کی حسرت کبھی نہ پوری ہوئی ہو، وہ غریب ہے۔ غریب اصل میں وہ انسان ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہو اور نگاہ خالی ہو، بس وہ غریب ہی غریب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جیب خالی ہو اور نظر بھری ہوئی ہو۔ اس لیے آپ کا یہ جواز بالکل نہیں چلے گا وہاں پر کہ یا رب العالمین، وہ تو پیغمبروں کو پیغمبری دیتا ہے غریبی کے ساتھ، تو اگر وہ غریبی کو برا سمجھتا تو پھر تو وہ پیغمبر ہی نہیں دیتا۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس کے بعد تو فرعون کے پاس پیسہ بڑا ہے، اس کے بعد بادشاہ آتا ہے، پیسہ نکالو اس کو، دفع کرو اس کو، کس کو؟ پیسہ۔ تو یہ جو ہے نا بادشاہت کا ہونا، معاشیات کے پیسوں کا ہونا، بادشاہت کا ہونا، یہ سارے کا سارا آپ کے راستے کا دھوکہ ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں کے راستے کا دھوکہ ہے، یہ معمولی سی بات، دادا صاحب کو دور سو بازاروں پہ جاننے والے بادشاہ یا بادشاہ کے نائب جو ہے چادر چڑھانے کے آ جاتے ہیں، کیا وہ گورنر صاحب فلاں صاحب یہ صاحب۔ مدعا یہ ہے کہ کسی آستانے پر، کسی بزرگ کے آستانے پر جانے والا اس وقت بزرگ ہوگا جب اس کے راستے پر چلنے والا ہو، اور نہ کہ آستانے پر جا کے بندے تم مزار پر پنکھا لگا کے آ جاؤ سونے کا، تو یہ دادا صاحب سونے کے پنکھے کیا کریں گے، زندگی میں پنکھا نہیں لگایا ہوا انہوں نے، میرے پنکھے ہی تھوڑے لگاتے تھے، درویش لوگ تو درویش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس راستے کو اس انداز کا مت سوچو۔ حضرت صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اور راستہ ہے اور انداز ہے، اس راستے پر چلنے والے اسی راہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کے راہ پر چلنے والے، کیا اس راستے پر کوئی غریب چلا؟ سب چلے، چلو اور اچھی بات۔ کیا کوئی فاقے والا اللہ والا ہوا؟ کیا بیماری میں اللہ کا قرب ملا؟ ہوا۔ کیا ایسے لوگ ہوئے جو بڑے عیالدار تھے؟ ہوئے۔ کیا ایسے لوگ تھے بڑے سخت بیمار تھے؟ ہوئے۔ کیا ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے؟ ہوئے۔ مالدار تھے؟ ہوئے۔ مال بنا لو تب تم خوش ہو کے بنا لو۔ مال یاد رکھنا تمہارے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ مال آگے نہیں جانا۔ پھر میں دوبارہ کہانی سنانے کو مجبور ہو گیا کہ ایک آدمی مر رہا تھا، اسرائیل آیا اس کے بعد، ناک، اور میں اسرائیل ہوں۔ اس کے پاس جو تھیلی تھی اس نے کہا بات سن، تو اسرائیل ہے، یہ تو میرے لوٹنے کے بعد میرے بعد والے تو بڑے ظالم میں نہیں دیتا ان کو۔ کہتا ہے میں تجھے ضرور لے جا، یہ آگے پہلے پہنچا دے، تالی۔ اسرائیل نے کہا یہ آگے نہیں جاتا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں بے ٹائم مر رہا ہوں، پہلے یہ آگے پہنچا دے۔ آگے پہنچانے کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ کہ اس کو وقت سے پہلے پہنچا دے، خود ہی اس کو اس کے مقام تک پہنچا۔ ورنہ ایک بات راز یاد رکھنا میرا، معاشیات کے، یہ بھی معاشیات جانتے ہیں، معاشیات کے جاگیردار، ایک جو جاگیردار کی معاشیات ہوتی ہے، معاشیات کی جاگیردار، کہ وہ خیال، اب یہ پکی بات بتا رہا ہوں، رائٹر بھی آ گیا، وہ خیال جو تم دے کے جا رہے ہو دنیا کو، تمام مصنفین ادب، بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ خیال جو تم دے کے جا رہے ہو، اس خیال کو پڑھنے والے تمہارے بعد اگر اس خیال کے دم سے
نیکی سے بہک جائیں, بھٹک جائیں, تو ان کی بدی تیرے نام آئے گی. اور یہ پکی خبر بتا رہا ہوں آپ کو, کل کو یہ نہ کہنا کہ بدلے میں نہیں بتایا تھا. اور اگر تیرے خیال اور تیرے بیان کے دم سے آنے والے دور کا کوئی انسان نیکی کی طرف مائل ہوا تو اس کی نیکی کا ثواب تمہیں ملے گا. ایک بات. اسی کے مقابلے کی بات دوسری بتا رہا ہوں کہ صاحبان جائیداد اگر جائیداد چھوڑ کے مر گئے, نیک لوگ, کون لوگ؟ نیک کی بات کر رہا ہوں, اور اگر وہ پیسہ ان کی اولاد کو بد کردار بنا جائے تو اس پیسے کا جرم ان کو آئے گا. اگر غریبی تمہاری اولاد کو گمراہ کر جائے تو غریبی تم دور کر کے جانا. اتنا غریب نہ ہو کے جانا کہ تمہاری اولادیں بک جائیں. میری بات سمجھائی؟ اور اتنی دولت چھوڑ کے جانا کہ تمہاری اولاد گمراہ ہو جائے. جہاں پہلت کرنا ہے تم نے, اتنی غریبی نہ چھوڑو کہ اولاد کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے, اور اتنی دولت نہ چھوڑو کہ اس کو اپنا کردار ہی ختم ہو جائے. کر لو, یہی دعا مانگا کرو, یہی دعا مانگا کرو. کیا دعا مانگ کرو؟ یا رب العالمین میری دعا, میرے پروڈکشن, میرے واقعات, میرا حاصل, میری تجاویز اور میری تعمیرات میری اولاد کو رنجش اور ندامت کا باعث نہ بنے. میں وہ چیز پروڈیوس کر جاؤں جو میری اولاد کو آسانی دے. میری دولت اولاد کی نیکی کے کام آئے. اگر میری غریبی ہے تب بھی اولاد کی نیکی کے کام آئے. مجھے وہ غریبی نہ دے جو میری اولاد کو مایوس کر دے اللہ کی رحمت سے, اور مجھے وہ دولت نہ دے جو اللہ کے غضب سے غافل کر دے. لو آسان سی بات ہے, اتنی سی دعا مانگنی آپ نے. اب آپ جو دولت رکھ لو, پیسہ رکھ لو, غریبی رکھ لو, برابر ہے. اولاد کے لیے جو تم نیکیاں چھوڑ رہے ہو, نیکیاں چھوڑ کے جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے لیے تم آگ انگارے اکٹھے کر جانا کہ یہ جو میں نے بیٹا مختلف مقامات سے چیزیں اکٹھی کی ہیں تمہارے کام آئیں گی. اور بیٹوں نے کھولا تو سانپ اکٹھے کیے ہوئے تھے, تو کئی بچوں کے لیے سانپ شانپ نے اکٹھے کر جانا ہیرے کی شکل میں. آپ بات سمجھے نا, نیکی اکٹھی کر جانا, نیک احوال اکٹھے کر جانا, نیک احوال, نیک خیالات. اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی راہ کی طرف سچا مسافر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے آج جھوٹ کے اندر اپنی صداقت کا سورج طلوع فرمایا, سارے کو تو نہیں ہو سکتا. تو آپ ہی مہربانی فرمائے اللہ بھی یہاں, کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں قبول فرمائے, آپ مہربانی فرمائے, آپ ہی راستہ بتائے, آپ ہی سفر کی خواہش دے, آپ ہی ہمارے ساتھ سفر کرے, آپ ہی ہمیں جا کے منزل تک پہنچائے, اور خود ہی ہماری منزل ہے, ہم سے نہیں ہوتا کچھ, سارے کام ہمارے آپ ہی کرے. آمین. آپ ہی کرے جی ہمارے کام, یہ کرو تقسیم.